واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 126 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عطاء الہاشم نے لڑکیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ زیادہ باتیں کرنے والی نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ عطاء الہاشم نے بتایا کہ انہیں وہ کل صبح اپنے ہیڈ کوارٹر میں سالار اعلیٰ نقی الدین کے پاس لے جائے گا یا بھیج دے گا۔ اس نے سوڈانی کو لڑکیوں سمیت اس ہدایت کے ساتھ اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا کہ انہیں الگ الگ رکھا جائے۔ ان کی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے پاس ایک ایک خنجر تھا۔ آدمی کے پاس ایک پوٹلی تھی جس میں حشیش بندھی ہوئی تھی۔ ناظرین، سورج غروب ہونے والا تھا جب اس کے دستے کی ایک ٹولی واپس آ گئی۔ اس نے ٹولی کو کچھ دور تک پھیلا دیا۔ اس نے ہر کسی کو بتا دیا تھا کہ یہ تینوں جاسوس اور تخریب کار ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں کو معلوم ہو کہ یہ یہاں ہیں اور انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کرے۔ ان انتظامات کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جگہ نشیب و فراز کی تھی۔ اس نے لیٹنے سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ اس کے سپاہیوں نے لڑکیوں اور مرد کو کس طرح لٹایا ہے۔ وہ خود ایک ٹیلے کے ساتھ لیٹا جہاں وہ اپنے سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ذہن میں یہ دو لڑکیاں آ گئی۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ یہ کتنی خوبصورت اور بظاہر کیسی معصوم سی لڑکیاں ہیں اور ان سے کتنا غلیظ اور کتنا خطرناک کام کرایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو کسی باعزت گھرانے میں دلہنیں بن کر جاتی۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی جو دلہن بن کر اس کے گھر آئی تھی تو انہی کی طرح جوان اور دلکش تھی۔ اپنی بیوی کی یاد اسے رومان انگیز تصورات میں لے گئی۔ اس ویران صحرا میں جہاں وہ موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، ان تصوروں نے اس پر نشہ طاری کر دیا۔ ناظرین، میدان جنگ میں سپاہی ایسے ہی تصوروں اور بڑی ہی دلکش یادوں سے دل بہلایا کرتے ہیں۔ چاندنی نکھر آئی تھی۔ صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف اور خنک ہوا کرتی ہے۔ اس کی خنکی میں ایسا تاثر ہوتا ہے جو ذہن اور دل سے موت کے خوف کو دھو ڈالتا ہے۔ عطاء الہاشم اٹھا اور اس انداز سے خراما خراما اس جگہ گیا جہاں لڑکیاں سوئی ہوئی تھی، جیسے وہ حفاظتی انتظام کا معائنہ کرنے جا رہا ہو۔ وہ اکٹھی سو رہی تھی۔ ان کے ارد گرد سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ سوڈانی آدمی کچھ دور تین سپاہیوں کے نرغے میں سویا ہوا تھا۔ عطاء الہاشم نے ایک لڑکی کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبایا۔ ناظرین، لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ عطاء الہاشم کو چاندنی میں پہچان کر وہ اٹھ بیٹھی۔ عطاء الہاشم نے اسے اٹھنے اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی اس مسرت کے ساتھ اٹھی کہ اس پتھر جیسے کمانڈر پر اس کے جوان عصوانیت کا جادو چل گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ عطاء الہاشم نے دیکھا کہ اس کے سپاہی کیسی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ خبر بھی نہیں کہ کوئی آدمی ان کے درمیان سے لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اسے اپنے سپاہیوں پر غصے کی بجائے ترس آ گیا جو ایک غیر یقینی سی جنگ لڑ رہے تھے۔ کسی باقاعدہ کمان اور کنٹرول کے باوجود وہ نظم و ضبط کی پابندی کر رہے تھے۔ لڑکی کو وہ اپنی جگہ لے گیا۔ لڑکی کے سر پر اب اوڑھنی نہیں تھی۔ چاندنی اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سونے کے تاروں کا رنگ دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر لڑکی کو دیکھتا رہا اور لڑکی اسے دیکھتی رہی۔ لڑکی نے نشیلی سی آواز میں مسکرا کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ مجھے آپ کے پاس آپ ہی کے لیے لایا گیا ہے۔ کیا آپ میری ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہا جیسے بت بن گیا ہو۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا اور بولی، میں جانتی ہوں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا باپ میری طرح کا ایک مرد ہوگا۔ عطاء الہاشم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، میں بھی باپ ہوں۔ ہم دونوں باپوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ وہ باپ کتنا بے غیرت ہے اور میں ہوں کہ غیرت کی پاسبانی
کمانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا کوئی باپ نہیں۔ لڑکی نے کہا، دیکھا ہوگا، اس کی صورت یاد ہوگی؟ نہیں، مر گیا تھا۔ یہ بھی یاد نہیں؟ اور ماں؟ کچھ بھی یاد نہیں۔ لڑکی نے کہا، یہ بھی یاد نہیں کہ میں کس گھر میں پیدا ہوئی تھی یا کسی خانہ بدوش کے خیمے میں، مگر یہ وقت ایسی بے مزہ باتیں کرنے کا نہیں۔ ہم سپاہی یادوں سے مزے حاصل کیا کرتے ہیں۔ عطاء الہاشم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بھی تمہارے ماضی کی چند ایک یادیں تازہ کر دوں۔ میں خود ایک حسین یاد ہوں۔ لڑکی نے کہا، جس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار جاتی ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ میری اپنی کوئی یاد نہیں۔ اپنے آپ کو حسین نہیں بلکہ غلیظ یاد کہو۔ عطاء الہاشم نے کہا، مجھے تمہارے جسم سے صلیبیوں کے، سوڈانیوں کے، مسلمانوں کے اور بڑے ہی غلیظ انسانوں کے گناہوں کی بو آ رہی ہے۔ تم میرے قریب آؤ گی تو مجھے متلی آ جائے گی۔ تمہیں کوئی مرد یاد نہیں رکھتا۔ تم جیسی لڑکیوں کے شکاری آج یہاں اور کل وہاں ہوتے ہیں۔ دوسرا شکار مل جاتا ہے تو پہلے کو بھول جاتے ہیں۔ تمہارا یہ حسن چند دنوں کا مہمان ہے۔ تم میری قید میں ہو۔ میں تمہارا یہ چہرہ اسی وقت سزا کے طور پر زخمی کر کے ہمیشہ کے لیے مکروہ بنا سکتا ہوں، مگر ایسی ضرورت نہیں۔ یہ صحرا شراب، حشیش اور بدکاری تمہیں سال کے اندر اندر مرجھایا ہوا پھول بنا دے گی جسے لوگ اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ صلیبی اور یہ سوڈانی تمہیں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکال دیں گے۔ تم بڑے ہی گھٹیا انسانوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاؤ گی۔ میری ایک بیٹی ہے جو تم سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی۔ اس کی شادی ایک باعزت جوان کے ساتھ ہوگی جو میری طرح کمر سے تلوار لٹکا کر بڑی اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا کرے گا۔ وہ میری طرح میدان جنگ کا شہزادہ ہوگا۔ میری بیٹی دلہن بنے گی اپنے خاوند کے دل میں اور اس کے گھر میں راج کرے گی۔ لوگ میری بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہیں گے مگر دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں بھی اس پر فخر کیا کروں گا اور اس کا خاوند اس کے ساتھ اتنی محبت کرے گا کہ وہ بوڑھی ہو جائے گی تو بھی محبت ختم نہیں ہوگی اور بڑھے گی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے کوئی بھی بےتاب نہیں ہوتا کیونکہ تم ایک ننگا بھید ہو۔ تمہاری عزت کسی کے دل میں نہیں اور کوئی بھی نہیں جو تمہیں محبت کے قابل سمجھے گا۔ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکی نے ایسی آواز میں پوچھا جو اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم جیسی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں۔ عطاء الہاشم نے جواب دیا، ہم مسلمان لوگ بیٹی کو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ اگر تم عصمت اور مذہب کے معنی سمجھ لو تو تم پر اللہ کی رحمت برس جائے گی، مگر تم سمجھ نہیں سکو گی کیونکہ تم اس محبت سے واقف نہیں جو روح کی گہرائیوں تک پہنچا کرتی ہے۔ تم بد نصیب ہو، تم نے مردوں کی حوث دیکھی ہے، محبت نہیں دیکھی۔ ناظرین، عطاء الہاشم آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ اس کے لب و لہجے اور انداز کا اپنا ایک تاثر تھا، لیکن لڑکی اس پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح مرد ہے، مگر اس نے اس کے حسن کو ذرہ بھر اہمیت نہیں دی۔ عطاء الہاشم جذباتی لحاظ سے پتھر بھی نہیں تھا، وہ تو سرتا پا جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی نے بےتاب سا ہو کر کہا، آپ کی باتوں میں ایسا نشہ اور خمار ہے جو میں نے شراب اور حشیش میں نہیں پایا۔ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک بات دل میں اترتی جا رہی ہے۔ لڑکی ذہین تھی، اس قسم کی تخریب کاری کے لیے ذہین ہونا لازمی تھا۔ مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی اسے بچپن سے ٹریننگ دی گئی تھی، مگر اس مرد نے اس ناگن پر زہر ملا دیا۔ اس نے عطاء الہاشم سے بہت سی باتیں پوچھی جن میں کچھ مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے لہجے اور انداز میں اب پیشہ ورانہ اداکاری نہیں رہی تھی، وہ اپنے قدرتی
غلطی رنگ میں باتیں کر رہی تھی، اس لیے پوچھا مجھے آپ لوگ کیا سزا دیں گے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، عطاء الہاشم نے کہا۔ کل صبح تمہیں اپنے سالار اعظم کے حوالے کر دوں گا، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جو ہمارے قانون میں لکھا ہے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں تو میں آپ کا مذہب قبول کر کے ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 127 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔